لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج فتح مکہ کے حوالے سے ہم یہاں پہ اپنے علماء کرام سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب ہیں. حضرت السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ ظہیر الحسن صاحب ہیں. حضرت السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور 2 دن کا بریک لے کے پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال بشیر صاحب. السلام علیکم، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت فتح مکہ کے حوالے سے بات ہے. انٹروڈکشن میں ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. واقعے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے، واقعے تو سب نے سن رکھا ہے، سب جانتے ہی ہیں فتح مکہ کے بارے میں، لیکن جو ہائی لائٹس ہیں فتح مکہ کی وہ ہے معافی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں واپس آنا. یہ 2 اتنی ایک خوبصورت چیزیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً ڈسکشن ہو جائے. تو حضرت بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ شریف پر، اس بیت اللہ پر آ رہے ہیں جو آپ کو اسلام ہی کی خاطر چھوڑنا پڑا تھا، اور آج اپنے ان اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ اصحاب بھی ہیں جن پر مظالم کیے تھے انہی لوگوں نے. اور یہ سارا سینیریو ہے، وہ لوگ سامنے موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم اخی کریم. یہ تو نبی کریم ہے، اخی کریم ہے. پوچھا جا رہا ہے جی کیا امید رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نظن خیرن، ہم تو خیر کی امید ہی رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کی امید کون رکھ رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون سا ایسا ستم ہے جو انہوں نے ایجاد نہ کیا ہو. باخدا. اور ان اصحاب پر بشمول حضرت بلال، ہم خصوصی طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں، کیا کیا مظالم ان پر ڈھائے گئے، آج وہ بھی موجود ہیں. اور بلال، حضرت بلال کا تو منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کیا کہ اے بلال اذان دیجیے. اب بتائیے ان پر کیا گزر رہی ہوگی جو سامنے لوگ موجود تھے. حضور نے ان سے کہا اقول کما اخی قالا کما قال اخی، کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی اخی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج تم پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور نہ صرف حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اپنے رب کریم سے دعا فرما رہے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، ایک خود معافی ہے، اور ایک اللہ رب العزت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں اذهبوا وانتم الطلقاء، تم جاؤ تم لوگ آزاد ہو. اچھا، یہ تو ایک سینیریو فتح مکہ. 15 ایسے لوگ تھے جن کو مباح الدم قرار دیا تھا حضور نے. فتح مکہ پر سفر پر جب آ رہے تھے اور یہ عام معافی کے اعلان سے پہلے 15 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ 15 لوگ ملیں، ان کو قتل کر دیا جائے. اور فتح مکہ کے وقت ان سب کو معاف کر دیا گیا. اور ان میں سے چند ایک لوگ ایسے تھے جو کہ مکہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ ہمارے ساتھ تو یہ بہت برا کریں گے. ان میں سے ایک ہیں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے. وہ بھاگ گئے. ان کی زوجہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ ان کو لے کر آئی اور کہا کہ حضور کے پاس آئیں. جب وہ آ رہے تھے حضور کی طرف تو حضور فرما رہے تھے مرحبا مرحبا مرحبا. کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. اللہ اکبر. کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ اس دشمن اسلام کے بیٹے کا. ایسا لطف و احسان، ایسا حضور نے جو ہے نا عمل کیا. پھر صرف یہی نہیں، میں انہی کو کنٹینیو کروں گا. جب وہ آئے، مسلمانوں کے درمیان سکونت اختیار کی، مسلمانوں کی معاشرت میں جینے لگے، تو جو جلے کٹے لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ چھیڑا کرتے تھے ان کو ان کے باپ کے نام سے. اسلام آ چکے ہیں، حضور معاف کر چکے ہیں، ان کے باپ کے نام سے، ابو جہل کے نام سے چھیڑتے تھے. ہم تو آج بھی چھیڑ دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ اکرمہ بن ابی جہل اس کے باپ کے نام سے اس کو چھیڑتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر چکا ہو، موتاکم، جو تم میں سے مر چکا ہو، اس کے بارے میں زبان درازی نہ کرو. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آپ نے ہائی لائٹس کی بات کی ہے، ویسے تو فتح مکہ جو ہے وہ فل آف ہائی لائٹس ہے، فل آف ہائی لائٹ، اور اس کے اندر دو صرف جو ہے نا محور اس کو مختص نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر اتنی تفاصیل ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو قصص الانبیاء کو بیان کیا، وہ کل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکر للمؤمنین، پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ما قبل انبیاء کے قصے بیان کیے تھے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 آپ کا دل قوی ہو جائے، نمبر 2 حق و باطل کی تمیز ہو جائے، نمبر 3 اس کے اندر موعظہ ہے، اور ذکر للمؤمنین تذکر ہے، ریمائنڈر ہے۔ تو ہم کسی بھی جب قصے کو پڑھتے ہیں تاریخ کے، تو یہ 4 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارا دل مضبوط ہوگا، تمام تر پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ دل مضبوط ہو۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں حق و باطل کی تمیز ہے، یعنی نشانیاں ملیں گی کہ حق والے ان کا کردار کیا تھا، ان کا کنڈکٹ کیا تھا، اور آج حق والوں کی پہچان وہی ہوگی کہ جن میں وہ کردار پایا جاتا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں بے شک جتنا مرضی کوئی ادعا کرے، کلیم کرے کہ میں حق پر ہوں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر اگر باطل کی صفات پائی جاتی ہیں تو وہ باطل ہی کنسیڈر ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے اندر نصیحتیں اور تذکر موجود ہے۔ اب آتا ہوں 2-3 باتوں کی طرف، زیادہ میں بھی اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر اسلام کو لے کر 10,000 کے قریب جو ہے نا وہ آئے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی وجہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب فتح مکہ کی جو فتح ہے اس میں ایک پہلو صلح حدیبیہ کا ہے، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا، بالخصوص ہم لوگ چونکہ اوورسیز ہیں تو میرا خیال ہے کہ حق بنتا ہے ہمارا نا بین مانا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی کفار اور مشرکین کے ساتھ، تو اس میں کچھ والیومز شکیں تھیں۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آئے گا، مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر جو ہے وہ مکہ سے فرار کر کے مدینے آئے گا، مدینے والے اسے واپس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی تھی، اور بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ یہ تو توہین ہے مسلمانوں کی، ظاہر تو یہ لگ رہا تھا نا اس وقت کہ یہ کمزوری ہے، مسلمانوں نے دب کے کی ہے، کمزوری ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا واپس کریں گے، وہ واپس نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ رسول اللہ جانتے تھے جب کوئی مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا تو مکہ والوں کی برین واش کرے گا، اس کو جا کے بتائے گا کہ جناب اسلامی حکومت کیسی ہے، اس کو جا کر بتائے گا کہ وہاں پر جناب جو ہے وہ مدینہ کے اندر کس طرح سے عدل و انصاف ہے اور کتنی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر مکہ والا آئے گا تو کیا کرے گا، مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو رسول خدا تو چاہتے تھے کہ مسلمان جب بھی جاتے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان سے یا اسلامی ممالک سے جتنے مسلمان گئے ہوئے ہیں ویسٹ میں جا کے انہوں نے ویسٹرن کلچر کو نہیں اپنایا، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ دی ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے کہ مسلمان جہاں جہاں جائے گا اسلام کو لے کر جائے گا۔ اب انہوں نے جب وائلیشن کی صلح حدیبیہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواز ملتا ہے اور وہ لشکر کو لے کر آتے۔ اب دوسرا، جنگیں جو ہے وہ اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی، اور یہ آج کے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، فقط کفار اور مشرکین کو نہیں۔ حضرت اقبال نے جو کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہاں پر نفسیات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایمان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور دشمن کی نفسیات کو زیر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، جب آئے ہیں پہاڑ کے پیچھے، ابھی داخل شہر نہیں ہوئے، ایک رات پہلے کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ تو یہ ہے، وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھ کر آگ روشن کر کے جناب جناب۔ اب کیا ہے یہاں پر ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے فیصل بھائی، کہ ہم بھی جو ہے نا یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ کر مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر ذکر اسلام کرنا، محمد و آل محمد کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، یہ بھی در حقیقت وہ اس نور کو روشن کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ پھر رب جانے، تو جناب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ بیٹھے تو یہ اصول ہے کہ اندھیرا بیچ کا چھپ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ سٹارز، آپ کو آسمانوں کے اوپر ستارے ملے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن دور سے دیکھیں تو کیا نظر آئے گا کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ملا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب یہ بیٹھ گئے ٹولیوں میں، یہ ہے اطاعت رسول۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کرنا کہ اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کیوں ہر جگہ نہیں ہوتا وائے، آج کل بچوں کو اسکول میں سکھایا وائے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وائے جب حکم آ گیا تو اطاعت کرو، دیٹس اٹ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بعد میں پتہ چلے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ گئے، ہوا کیا، آدھی رات کو سردار مکہ آئے،
اس نے جب دیکھا تو اس کو لگا کہ اتنا بڑا لشکر. ایک سوال ہے چھوٹا سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے, تو انہوں نے بھی تو وائے پوچھا تھا. نہیں, وہ وائے جو ہے نا کچھ اور ہے. اولم یؤمن لیطمئن قلبی, اطمینان قلبی کے لیے اللہ رب العزت کے وجود کی نشانی, دلیل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب جو ہے نا یہاں پر کیا ہوا, یہ حکم کی اطاعت میں اور دلیل مانگنے میں فرق ہوتا ہے نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب سردار مکہ آیا رات کو, اس نے جب دیکھا تو اتنا بڑا لشکر, کیونکہ اس کو تحد نظر جو ہے نا وہ لشکر ہی لشکر, لائٹ نظر آ رہی ہے. 10,000 کے 20,000 نظر آ رہے ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے نا, اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے. اگلے دن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کسی نے سردار مکہ کا گریبان پکڑ کے کہا تھا بزدل لڑتے کیوں نہیں ہو. اس نے کہا میں لڑ نہیں سکتا, اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا محمد ابن عبداللہ. اللہ, یہ نفسیاتی مار تھی نا, یعنی نفسیاتی طور پر وہ شکست کھا چکا تھا. ویلا کیا تھا, اتنا بڑا لشکر تھا مگر یہ کہ لڑائی ہوتی تو قتل و غارت ہوتی دونوں طرف سے, اللہ کا وعدہ تھا پروردگار نے. اچھا اب آتے ہیں تیسرے مرحلے میں. اب جب جناب جو ہے نا وہ آئے ہیں فتح مکہ کے لیے, صبح حالات جو ہے نا سازگار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کیا کیا تھا کہ جس کسی نے بھی جناب پناہ لینی ہو ہتھیار ڈال دے اور سردار مکہ کے گھر میں چلا جائے. اب لوگ اس کی ڈفرنٹ توجیہات کرتے ہیں, لیکن ایک خوبصورت توجیہ کیا ہے, رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر یہ گھروں میں بیٹھے ہوں گے نا تو ان کے دلوں میں شیطان جا کر کہے گا کہ اوپر سے جا کر پتھر مارو لشکر کو. کہا جاؤ ان کے گھر میں چلے جاؤ. وہ گھر میں گئے تو پتھر تو نہیں ماریں گے نا, محفوظ کر دیا. اچھا, اب یہ جو ہے نا طلقاء کا لفظ جو ہے معاف کرنے کا, دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا ہم لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہندا نے پوچھا تھا, پیغام دیا, کہا جا کے رسول خدا سے پوچھئے کہ میرا گناہ بھی معاف کر دیا ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. تو رسول خدا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ جاؤ تجھے بھی معاف کر دیا لیکن کبھی میرے سامنے نہ آنا. جس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ اور درد دل میں موجود تھا, جس کا مطلب